خاتون جن کا نام حضرت زنیرہ ہے، اللہ اکبر، ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، جیسی نگاہ پڑی ہے زنیرہ نے عمر کو دیکھا ہے، عمر نے زنیرہ کو دیکھا ہے، زنیرہ رونے لگ جاتی ہے، کہتی عمر ذرا ٹھہر تو سکی۔ حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں۔ کہا تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا تو کس کا نام لیتی ہے؟ تو میں نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہوں۔ اس نے کہا تیرے محبوب کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اپنے محبوب کا نام محمد بتایا تھا۔ کہا اتنا بتانے کی دیر تھی، میرے مالک نے مجھ پہ کوڑے برسائے، اور جب وہ مار مار کے تھک گیا تھا عمر، تمہیں یاد ہے کہ تم ایک گلی سے آ رہے تھے تو تم سے کہا تھا میرے مالک نے کہ اب اس کو کوڑے تم لگاؤ۔ کہا عمر وہ دن یاد ہے تم نے مجھ پہ کوڑے برسائے تھے، اور جب تم تھک گئے تھے مارتے مارتے، پھر اس کے بعد تم نے میرے گلے میں کوڑا ڈال کے ایٹھا تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھیں نکل آئی تھی۔ اللہ اکبر، بڑی دردناک تاریخ ہے اسلام کی۔ ہاں ہاں صاحب، ہم نمازی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں، ہم حاجی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں، جنہوں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، زنیرہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب نبی کی صدائیں ان کی زبان پر رہا کرتی تھی، ان کا مالک مارا کرتا تھا۔ ایک دن ابو جہل سامنے سے آیا اور یہی زنیرہ سامنے سے آئی ہے، تو انہوں نے حضرت زنیرہ نے جب ابو جہل کو دیکھا نا، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دشمن ہے، طاقتور ہے، زبان بند کر لیتی، لیکن جب دشمن کو دیکھا نا، زبان بند نہیں کی ہے بلکہ زور سے کہنے لگتی ہے نبی 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 نبی۔ جب زور سے کہنا شروع کیا ہے، ابو جہل قریب آیا، کہنے لگا زنیرہ بتا تو سکی کس کا نام لے رکھی ہے؟ کہا محبوب کا نام لے رکھی ہوں۔ کہا تجھے ڈر نہیں لگتا میں تیرے ساتھ کا سلوک کروں گا؟ جیسی اتنا سنا، زنیرہ نے کہا تھا نادان تو نے جانا نہیں ہے، یہ زنیرہ کے جسم پہ گوشت تو بچا نہیں ہے، جو ہڈیاں رہ گئی ہے اس میں گودا نہیں ہے، بلکہ ہڈیاں توڑ کے دیکھ، اور ہڈی کے اندر اس کے رسول کی صدائیں نظر۔ مالک کو بلایا حضرت زنیرہ کے، ابو جہل نے کہنے لگا دیکھ اس کی ہمت دیکھ، مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کا مالک آیا، آنے کے بعد زنیرہ کے مالک نے سر یہ گرم کیے، اور گرم کرنے کے بعد کہا تھا زنیرہ آج آخری بار تجھے بس سمجھا رہا ہوں، یا تو اس کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ حضرت زنیرہ مسکرائی، کہنے لگی بہت کم قیمت لگائی ہے تو نے محبوب کے عشق کی، یہ آنکھیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، اگر خدا لاکھ زندگیاں دے دے ساری زندگی محبوب کے نام پہ لٹانے کی۔ سرخ کیا گیا لوہا سریا، وہ آنکھ کے قریب کر کے کہا زنیرہ وقت ہے مان جا۔ کہا نہیں، آنکھ پہ لگایا، آنکھ پھوٹی، جل گئی آنکھ۔ کہا زنیرہ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دے دامن۔ کا نہیں، دوسری آنکھ بھی پھوڑیں گے، مرضی تمہاری۔ پھر سریا گرم کیا گیا، دوسری آنکھ میں لگایا گیا، حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں جلا کر کے راکھ کر دی گئیں، جلا کر کے خاکستر کر دی، دونوں آنکھیں پھوٹ چکی ہیں، خون بہنے لگا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھے گئے حضرت زنیرہ کے، اور پیر باندھنے کے بعد شہر کے چوک میں ڈالا گیا، اور کہا تھا سن تو جس محبوب کا نام لیتی ہے آنکھیں ہم نے لے لی ہیں، اب اس سے کہ وہ تجھے آنکھیں دے سکتا ہو تو آنکھیں دے دے۔ اللہ اکبر، زنیرہ کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، پیر بھی بندھے ہیں، ہاں ہاں صاحب ایک چوک میں پڑی ہیں، رو کے کہتی ہیں یا اللہ آج میرے پیر بندھے ہیں، چل کے کیسے جاؤں، مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا، تیرے محبوب کو کہاں تلاش کروں، میرے اللہ میری صدا میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے۔ یہ زنیرہ نے رو کے کہا تھا ہاں ثاقب یاد رکھو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ زنیرہ نے کہا تھا اے اللہ میرے یہ درد کی کہانی میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضرت زنیرہ کے چاروں طرف نبوت کی خوشبو طواف کرنا شروع کر دیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے۔ جیسے جیسے خوشبو بڑھتی گئی احساس ہوتا گیا مصطفیٰ کے قریب ہونے کا۔ ایک وقت وہ آیا کہ خوشبو کو انتہا کو پہنچ گئی، جیسی انتہا کو پہنچی ہے اچانک بڑا پیارا لہجہ کانوں تک آیا ہے، کسی نے آ کے کہا تھا زنیرہ کیا حال ہے؟ جیسی اتنی بات کسی آنے والے نے کہی تھی، وہ آنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ عبداللہ کا لخت جگر تھا، فاطمہ الزہرا کا بابا تھا، حسنین کا نانا تھا، تیرا میرا آقا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں زنیرہ کیا حال ہے؟ اتنا سننا تھا، آنکھیں ٹوٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، جیسے نبی نے کہا زنیرہ کیا حال ہے، مسکرا کے کہتی آقا جب آپ نے پوچھ لیا تو سب حال خیریت ہو گئے۔ بے شک بے شک، جب آپ نے پوچھ لیا تو پھر کیا غم رہ گیا، آپ آ گئے تو سارے غم دھل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ زنیرہ کے ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولے گئے، پیر کھولے گئے، خون بہ رہا تھا، جیسے ہاتھ پیر کھولے گئے اٹھ کے کھڑی ہوئی رونے لگی، کہتی ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی۔ آقا فرماتے ہیں زنیرہ اس لیے رو رہی ہو کہ اب دنیا میں کچھ نہیں دیکھ پاؤ گی؟ زنیرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ اب جیتے جی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی، میری خواہش تو یہ تھی جب تک سانسیں چلتی رہی محبوب میری نظروں میں تیرا چہرہ رہنا چاہیے۔ آقا میں چاہتی ہوں جب تک زندہ رہوں میں آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ میرے نبی نے اتنا سنا، اپنا لعاب دہن لیا، حضرت زنیرہ کی آنکھوں
میں لگایا ہے، جیسی لعاب دہن لگایا ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، آنکھیں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا زنیرہ بتا تو سکی کچھ فرق ہے کہ نہیں پہلے کی اور اب کی آنکھوں میں؟ تب زنیرہ نے کہا تھا او لوگوں، جس دن مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا تھا آنکھوں میں ایسی روشنی آئی تھی کہ ایسی روشنی کبھی زنیرہ کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا جن کے تلووں کا دھوبر ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔